صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما صلاۃ حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، آغاز مجلس سے پہلے مناسب خیال کرتا ہوں کہ بانی مجلس میرے بھائی کے والد ماجد سید شیر علی کربلائی کی روح کو سال ثواب کے لیے ایک سورۃ فاتحہ۔ عزیزان محترم، زندہ رہیے، سلامت رہیے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اس ٹھٹے ہوئے موسم میں اور اس انتہائی برہم ماحول میں گرمی مودت حیدر کرار اوڑھ کر اپنے جذبوں اور اپنے ہم سے گردش دورہ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور دنیا پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ جو موسموں کے رخ کو بدل دے اسے علی کی محبت کہتے ہیں۔ جو موسموں کے مزاج پر حاوی آ جائے اسے علی کی محبت کہتے ہیں۔ علی نہیں، علی کی محبت کہتے ہیں۔ جو موسموں کے مزاج پر حاوی آ جائے، جو موسموں کے مزاج پر حاوی آ جائے اسے علی کی محبت کہتے ہیں، اور جو موسموں کے فرشتے کی روح قبض کر لے اسے علی کہتے ہیں۔ اسے علی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ماحول بدلتے رہتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شامی۔ آپ مسلسل شروع سے یہاں بیٹھے ہوئے ذکر عبادت علی سے سرفراز ہو رہے ہیں، اور مجھے کراچی سے یہاں پہنچتے میرے بھائی جعفر علی میر صاحب نے بتایا کہ میں جب یہاں پہنچا، یعنی وہ یہاں پہنچے تو کسی مسجد سے کسی مولانا نیازی صاحب کی تقریر آ رہی تھی، ابھی ذکر کر رہے تھے، اور ان کی تقریر کا سارا لب لباب یہ تھا کہ شناختی کارڈ کا مسئلہ کیسے طے ہو۔ توجہ ان کی پوری تقریر کا، جمعے کے خطبے کا، جمعے کی تقریر کا سارا مسئلہ یہ تھا کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کے اندراج کا مسئلہ کیسے طے ہو۔ سارے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اور قومی اسمبلی کے اراکین کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کا اضافہ کیا جائے۔ میں نے علی پارک میں تقریر کرتے ہوئے 14 رجب کو یہ عرض کیا تھا کہ یہ سزا ہے باب علوم رسالت سے دوری کی، کہ 1400 برس کے بعد تمہیں مسلمان
کہلانے کے باوجود بھی اپنے مذہب کی وضاحت کرنا پڑ رہی ہے. اگر 1400 برس پہلے مسلمان نہ رہتے بلکہ سلمان بن کر علی کے دروازے پر آ جاتے تو نہ مذہب کی وضاحت کی ضرورت تھی نہ وردیت کی صنعت کی. یا علی یا علی غلط و سلامت رکھے، آباد رہے، خوش رہے. نہ مذہب کی وضاحت کی ضرورت تھی نہ وردیت کی پہچان کی ضرورت تھی. ایسا محترم معلوم یہ ہوا نا کہ 1400 برس پہلے جو ہم نے بات کہی تھی کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اگر مسلمان ہونا کافی ہے، اور سارا زور اس بات پر ہے، میں آپ کو ذرا وضاحت کر دوں اس کی، یہ مذہب کے خانے کے اضافے کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے لیے وضاحتیں کی جا رہی ہیں مسلسل کہ یہ صرف چونکہ قادیانیوں کے نام بھی مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں. مین پوائنٹ یہی ہے، قادیانیوں کے نام بھی مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں اور انہیں قومی اسمبلی جو ہے مائنارٹی ڈکلیئر کر چکی ہے. اس لیے اس کفر اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے اب مذہب کا اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ پہچان ہو سکے کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے. تو میری جان 2 قدم آگے بڑھ کر چہرے سے نقاب کیوں نہیں رکھتے؟ صرف قادیانیوں کے نام ہی مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے، ان کا کلمہ بھی مسلمانوں جیسا ہے. یا علی یا علی، پوری طاقت سے حیدر اور آپ کو سلامت رکھے. ان کا کلمہ بھی مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، ان کی اذان بھی مسلمانوں جیسی ہوتی ہے، ان کا فقہ بھی وہی ہے جو سارے مسلمانوں کا اعظم فقہ ہے. اب آپ سمجھے نہ سمجھے میں جملہ تو کہا ہے، ان کا فقہ بھی وہی ہے. بہت فرما لیں جملے پر رضا محترم، بہت کم وقت ہے، زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، مختصر سے وقت میں کچھ باتیں اس کرنا چاہتا ہوں. ان کا فقہ بھی وہی ہے جو مسلمانوں کی اکثریت کا فقہ ہے، ان کا طریقہ نماز بھی وہی ہے. ان کا طریقہ نماز بھی وہی ہے جو سارے مسلمانوں کا ہے. ان کا جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ غور کر لیں، ان کا روزہ کھولنے کا وقت بھی وہی ہے. اور آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا اسی طرح بیدار چند لمحوں کے لیے تو ایک میسج دے کر انشاءاللہ پھر رات سے گفتگو ہوگی. مسجد دروازے میں 5 دن تک مسلسل سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں وہ میں پھر عرض کروں گا. یہاں زیادہ زحمت سماعت نہیں، چند دقیقے اس انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے آپ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے کہ اس بات کو نوٹ کر کے جائیں. ان کی نماز بھی ویسی جو سارے مسلمانوں کا طریقہ نماز ہے. ان کے قرآن پڑھنے کا انداز بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا انداز قرأت قرآن ہے. اب اس کی وضاحت میں مجھے جانے دیں آپ. جو سارے مسلمانوں کا انداز قرأت قرآن ہے، ان کے قاریان قرآن بھی ویسے، ان کا روزے کھولنے کا وقت بھی ویسا، وہی وقت ہے جو سارے مسلمانوں کا ہے. ان کے ارکان حج بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا ہے. ان کا نصاب زکات بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا ہے. ان کی توحید بھی وہی، ان کا لا الہ الا اللہ بھی وہی اسی جیسا جو سارے مسلمانوں کا ہے. ان کی توحید بھی وہی جو سارے مسلمانوں کی ہے. ان کے یہاں بھی کانسیپٹ یونٹی کا، توحید کا وہی ہے جو سارے مسلمانوں کے درمیان ہے. ان کا خدا بھی تخت پر بیٹھتا ہے. یا توجہ بنائے. ان کا خدا بھی تخت پر بیٹھتا ہے جس کے بہت سے تخت چرچراتا ہے. ان کا خدا بھی مسکراتا ہے. ان کا خدا بھی روتا ہے. اللہ آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ ان عقائد کے پس منظر میں آخر مسئلہ کیا ہے عزیزان محترم کہ اگر رلانے پر آئے تو خدا کو بھی رلا دیتے ہیں اپنے رونے کو جسٹیفائیڈ کرنے کے لیے. اور جو ہے نا عزیزان محترم، ان کا خدا بھی روتا ہے.
اسی طرح جیسے تمام مسلمانوں کا خدا روتا ہے، ان کے یہاں بھی توحید کا وہی کانسیپٹ ہے جو سارے مسلمانوں کے درمیان ہے۔ تو جب مسئلہ یہ ہے، پوری توجہ، مرزا غلام احمد نے کوئی نیا فقہ نہیں دیا، اسی فقہ پر چل رہا ہے، وہ بھی مقلد ہے۔ توجہ، وہ بھی اسی فقہ پر چل رہا ہے، کوئی نیا فقہ نہیں لایا، وہی شریعت دے رہا ہے، کوئی نئی شریعت نہیں لایا، وہی طریقہ نماز دے رہا ہے، کوئی نیا طریقہ نماز نہیں لایا، وہی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نیا قرآن نہیں لے کر آیا، اسی آیت سے استدلال کر رہا ہے جس سے مسلمان خاتم النبیین کا استدلال کرتے ہیں، اسی سورہ، بہت توجہ، سورہ مبارک احزاب سے استدلال کرتا ہے